جانے نہ پائے، بوڑھا پھر چیخا۔ دوسرے لمحے میں عمران نے کافی وزنی چیز الیکٹرک لیمپ پر کھینچ ماری۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ بلب پھٹا اور کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ عمران اپنے ناک پر رومال رکھے ہوئے دیوار کے سہارے میز کے سرے کی طرف کھسک رہا تھا۔ کمرے میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب اندھیرے میں ایک دوسرے پر گھونسا بازی کی مشق کرنے لگے تھے۔ عمران کا ہاتھ آہستہ سے میز کے سرے پر رینگ گیا اور اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ جس چیز پر شروع ہی سے اس کی نظر رہی تھی اس کے ہاتھ آ چکی تھی۔ یہ بوڑھے کا چرمی ہینڈ بیگ تھا۔ واپسی میں کسی نے کمرے کے دروازے پر اس کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنے سامنے کے 2-3 دانتوں کو روتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ عمران جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کے حلق میں بھی جلن ہونے لگی تھی۔ گڑیا کے منہ سے نکلا ہوا غبار اب پورے کمرے میں پھیل گیا تھا۔ کھانسیوں اور گالیوں کا شور پیچھے چھوڑتا ہوا وہ بیرونی دروازے تک پہنچ گیا۔ گلی میں نکلتے ہی وہ قریب ہی کی ایک دوسری گلی میں گھس گیا۔ فی الحال سڑک پر نکلنا خطرناک تھا۔ وہ کافی دیر تک پیچ در پیچ گلیوں میں چکراتا ہوا ایک دوسری سڑک پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا اس طرح اپنے ہونٹ رگڑ رہا تھا جیسے سچ مچ اپنی کسی محبوبہ سے ملنے کے بعد لپسٹک کے دھبے چھڑا رہا ہو۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض کے لیے ایک نئی درد سری لے کر آئی۔ حالات ہی ایسے تھے کہ براہ راست اسے ہی اس معاملے میں الجھنا پڑا، ورنہ پہلے تو معاملہ سول پولیس کے ہاتھ میں جاتا رہا۔ بات یہ تھی کہ اس خوفناک عمارت سے قریباً 1 یا 1.5 فرلانگ کے فاصلے پر ایک نوجوان کی لاش پائی گئی جس کے جسم پر کتھئی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی۔ کیپٹن فیاض نے عمران کی ہدایت کے مطابق پچھلی رات کو پھر عمارت کی نگرانی کے لیے کانسٹیبلوں کا ایک دستہ تعینات کرا دیا تھا۔ ان کی رپورٹ تھی کہ رات کو کوئی عمارت کے قریب نہیں آیا اور نہ ہی انہوں نے کرب و جوار میں کسی قسم کی کوئی آواز ہی سنی، لیکن پھر بھی عمارت سے تھوڑے فاصلے پر صبح کو ایک لاش پائی گئی۔ جب کیپٹن فیاض کو لاش کی اطلاع ملی تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ عمران نے عمارت کے گرد مسلح پہرا بٹھانے کی تجویز کیوں پیش کی تھی۔ اس نے وہاں پہنچ کر لاش کا معائنہ کیا۔ کسی نے مقتول کی داہنی کنپٹی پر گولی ماری تھی۔ کانسٹیبلوں نے بتایا کہ انہوں نے پچھلی رات فائر کی آواز بھی نہیں سنی تھی۔ کیپٹن فیاض وہاں سے بوکھلایا ہوا عمران کی طرف چل دیا۔ اس کی طبیعت بری طرح جھلائی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ عمران نے کوئی ڈھنگ کی بات بتانے کی بجائے میر و غالب کے اونٹ پٹانگ شعر سنانا شروع کر دیے تو کیا ہوگا۔ بعض اوقات اس کی بے تکی باتوں پر اس کا دل چاہتا تھا کہ اسے گولی مار دے، مگر اس شہرت کا کیا ہوتا؟ اس کی ساری شہرت عمران کے دم سے تھی۔ وہ اس کے لیے اب تک کئی پیچیدہ مسائل سلجھا چکا تھا۔ بہرحال کام عمران کرتا تھا اور اخبارات میں نام فیاض کا چھپتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے عمران کا سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ عمران اسے گھر ہی پر مل گیا، لیکن عجیب حالت میں۔ وہ اپنے نوکر سلیمان کے سر میں کنگھا کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کسی دور اندیش واقعے سے انداز میں اسے نصیحتیں بھی کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی فیاض کمرے میں داخل ہوا، عمران نے سلیمان کی پیٹھ پر گھونسا جھڑ دیا اور کہا، ابے تو نے بتایا نہیں کہ صبح ہو گئی؟ سلیمان ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ عمران تم آدمی کب بنو گے؟ فیاض ایک صوفے پہ گرتا ہوا بولا۔ آدمی بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، البتہ میں تھانے دار بننا ضرور پسند کروں گا۔ میری طرف سے جہنم میں جانا پسند کرو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے پچھلی رات اس عمارت پر پہرا کیوں لگوایا تھا؟ مجھے کچھ یاد نہیں، عمران مایوسی سے سر ہلا کر بولا۔ کیا واقعی میں نے کوئی ایسی حرکت کی تھی؟ عمران، فیاض نے بگڑ کر کہا، اگر میں آئندہ تم سے کوئی مدد لوں تو مجھ پر 1000 بار لعنت۔ 1000 کم ہے، عمران سنجیدگی سے بولا۔ کچھ اور بڑھو تو میں غور کرنے کی کوشش کروں گا، فیاض کی قوت برداشت جواب دے گئی اور گرج کر بولا۔ جانتے ہو آج صبح وہاں سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر ایک لاش اور ملی ہے۔ ارے توبہ، عمران اپنا منہ پیٹنے لگا۔ کیپٹن فیاض کہتا رہا، تم مجھے اندھیرے میں رکھ کر نہ جانے کیا کرنا چاہتے ہو۔ حالات اگر اور بگڑے تو مجھے ہی سنبھالنے پڑیں گے، لیکن کتنی پریشانی ہوگی، کسی نے اس کی داہنی کنپٹی پر گولی ماری ہے۔
میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حرکت کس کی ہے، عمران کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے؟ عمران بڑبڑایا، پھر سنجیدگی سے پوچھا، پہرا تھا وہاں؟ تھا، میں نے رات ہی یہ کام کیا تھا۔ پہرے والوں کی رپورٹ؟ کچھ بھی نہیں، انہوں نے فائر کی آواز بھی نہیں سنی۔ میں یہ نہیں پوچھ رہا، کیا کل بھی کسی نے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی؟ نہیں، لیکن میں اس لاش کی بات کر رہا تھا۔ کیے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکتا، لیکن میرے سوالات کے جوابات بھی دیے جاؤ۔ قبر کے مجاور کی کیا خبر ہے؟ وہ اب بھی وہیں موجود ہے یا غائب ہو گیا؟ عمران، خدا کے لیے تنگ مت کرو۔ اچھا تو علی عمران MSc PhD کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا؟ تم آخر اس خپتی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خیر جانے دو، اب مجھے اس کے متعلق کچھ اور بتاؤ۔ کیا بتاؤ؟ بتا تو چکا، صورت سے برا آدمی نہیں معلوم ہوتا، خوبصورت اور جوان، اور جسم پر چمڑے کی جیکٹ اور کتھئی رنگ کی پتلون۔ کیا؟ عمران چونک پڑا اور چند لمحے اپنے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکیڑے فیاض کی طرف دیکھتا رہا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ کیا بکواس ہے؟ فیاض جلا کر بولا، اول تو تمہیں اشعار ٹھیک یاد نہیں، پھر یہاں اس کا موقع کب تھا؟ عمران، میرا بس چلے تو تمہیں گولی مار دوں۔ کیوں؟ شعر میں کیا غلطی ہے؟ مجھے شاعری سے دلچسپی نہیں، لیکن مجھے دونوں مصرے بے ربط معلوم ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، میں بھی انہی لغویات میں الجھ گیا۔ خدا کے لیے کام کی باتیں کرو، تم نہ جانے کیا کر رہے ہو۔ میں آج رات کو کام کی بات کروں گا اور تم میرے ساتھ ہوگے، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے پہرا نہ ہٹایا جائے۔ تمہارے ایک آدمی کو ہر وقت مجاور کے کمرے میں موجود رہنا چاہیے۔ بس اب جاؤ، میں چائے پی چکا ہوں، ورنہ تمہاری کافی مدارت کرتا۔ ہاں، محبوبہ یک چشم کو میرا پیغام پہنچا دینا کہ رقیب روح سیاہ کا صفایا ہو گیا، باقی سب خیریت ہے۔ عمران، میں آسانی سے پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ عمران، میں آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ابھی اور اسی وقت سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا تو سنو، لیڈی جہانگیر بیوہ ہونے والی ہے، اس کے بعد تم کوشش کرو گے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، کیا سمجھے؟ عمران، فیاض یک بہ یک مار بیٹھنے کی حد تک سنجیدہ ہو گیا۔ یس باس، بکواس بند کرو، میں اب تمہاری زندگی تلخ کر دوں گا۔ بھلا وہ کس طرح سپر فیاض؟ نہایت آسانی سے، فیاض سگریٹ سلگا کر بولا۔ تمہارے گھر والوں کو شبہ ہے کہ تم اپنا وقت آوارگی اور عیاشی میں گزارتے ہو، لیکن کسی کے پاس اس کا ٹھوس ثبوت نہیں۔ میں ثبوت مہیا کر دوں گا۔ ایک ایسی عورت کا انتظام کر لینا میرے لیے مشکل نہ ہوگا جو براہ راست تمہاری اماں بی کے پاس پہنچ کر اپنے لٹنے کی داستان بیان کر دے۔ اوہ! عمران نے تشویش آمیز انداز میں اپنے ہونٹ سکیڑ لیے، پھر آہستہ سے بولا، اماں بی کی جوتیاں آل پروف ہیں۔ خیر سپر فیاض، یہ بھی کر کے دیکھ لو، تم مجھے ایک صابر و شاکر فرزند پاؤ گے۔ لو، چوئنگم سے شوق کر لو۔ اس گھر میں ٹھکانہ نہیں ہوگا تمہارا، فیاض بولا۔ تمہارا گھر تو موجود ہی ہے، عمران نے کہا، تو تم نہیں بتاؤ گے؟ ظاہر ہے۔ اچھا تو اب تم ان معاملات میں دخل نہیں دو گے، میں خود ہی دیکھ لوں گا، فیاض اٹھتا ہوا خشک لہجے میں بولا، اور اگر تم اس کے بعد بھی اپنی ٹانگ اڑاتے رہے تو میں تمہیں قانونی گرفت میں لے لوں گا۔ یہ گرفت ٹانگوں میں ہوگی یا گردن میں؟ عمران نے سنجیدگی سے پوچھا۔ چند لمحے فیاض کو گھورتا رہا، پھر بولا، ٹھہرو۔ فیاض رک کر اسے بے بسی سے دیکھنے لگا۔ عمران نے الماری کھول کر وہی چرری بیگ نکالا جسے وہ کچھ نامعلوم افراد کے درمیان سے پچھلی رات کو اڑا لایا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ کھول کر چند کاغذات نکالے اور فیاض کی طرف بڑھا دیے۔ فیاض نے جیسے ہی ایک کاغذ کی تہ کھولی، بے اختیار اچھل پڑا۔ اب وہ تیزی سے دوسرے کاغذات پر بھی نظریں دوڑا رہا تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ فیاض تقریباً ہانپتا ہوا بولا۔ شدت جوش سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایک ردی فروش کی دکان پر، بڑی دشواری سے ملے ہیں، 2 آنا سیر کے حساب سے۔ عمران، خدا کے لیے، فیاض تھوک نگل کر بولا۔ کیا کر سکتا ہے بیچارہ عمران؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا۔ وہ اپنی ٹانگیں اڑانے لگا تو تم اسے قانونی گرفت میں لے لو گے؟ پیارے عمران، خدا کے لیے سنجیدہ ہو جاؤ۔ اتنا سنجیدہ ہو کہ تم مجھے BP کی ٹافیاں کھلا سکتے ہو۔ یہ کاغذات تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟
سڑک پر پڑے ہوئے ملے اور اب میں نے انہیں قانون کے ہاتھوں میں پہنچا دیا۔ اب قانون کا کام ہے کہ وہ ایسے ہاتھ تلاش کرے جن میں ہتھکڑیاں لگا سکے۔ عمران نے اپنی ٹانگ ہٹا لی۔ فیاض بے بسی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ لیکن اسے سن لو، عمران کہا لگا کر بولا۔ قانون کے فرشتے بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اچھا تو یہی بتا دو کہ ان معاملات سے ان کاغذات کا کیا تعلق ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے۔ عمران دفعتاً سنجیدہ ہو گیا۔ اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ کاغذات فورن آفس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کا ان بدماشوں کے پاس ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ کن بدماشوں کے پاس؟ فیاض چونک کر بولا۔ وہی اس عمارت میں۔ میرے خدا، فیاض مستربانہ انداز میں بڑبڑایا۔ لیکن تمہارے ہاتھ کس طرح لگے؟ عمران نے پچھلی رات کے واقعات دہرائے۔ اس دوران میں فیاض بے چینی سے ٹہلتا رہا۔ کبھی کبھی وہ رک کر عمران کو گھورنے لگتا۔ عمران اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، افسوس، تم نے بہت برا کیا۔ تم نے مجھے کل یہ اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو اب دے رہا ہوں اطلاع۔ اس مکان کا پتہ بھی بتا دیا، جو کچھ بن پڑے کر لو۔ عمران نے کہا، اب کیا وہاں خاک پھانکنے جاؤں؟ ہاں، کیا حرج ہے؟ جانتے ہو یہ کاغذات کیسے ہیں؟ فیاض نے کہا، اچھے خاصے ہیں، ردی کے بھاؤ بک سکتے ہیں۔ اچھا تو میں چلا۔ فیاض کاغذ سمیٹ کر چرمی بیگ میں رکھتا ہوا بولا۔ کیا انہیں اسی طرح لے جاؤ گے؟ عمران نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے تمہارے قاتلوں کا بھی سراغ لگانا پڑے۔ کیوں؟ فون کر کے پولیس کی گاڑی منگواؤ۔ عمران ہنس کر بولا، کل رات سے وہ لوگ میری تلاش میں ہیں۔ میں رات بھر گھر سے باہر ہی رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت مکان کی نگرانی ضرور ہو رہی ہوگی۔ خیر، اب تم مجھے بتا سکتے ہو کہ کاغذات کیسے ہیں۔ فیاض پھر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، 7 سال پہلے ان کاغذات پر ڈاکہ پڑا تھا، لیکن ان میں سے سب نہیں ہے۔ فورن آفس کا ایک ذمہ دار آفیسر انہیں لے کر سفر کر رہا تھا۔ یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ کہاں اور کس مقصد سے جا رہا تھا، کیونکہ یہ حکومت کا راز ہے۔ آفیسر ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کی لاش مل گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ سیکرٹ سروس کا ایک آدمی بھی تھا۔ اس کے متعلق آج تک نہ معلوم ہو سکا۔ شاید وہ بھی مار ڈالا گیا ہو، لیکن اس کی لاش نہیں ملی۔ تب تو یہ بہت بڑا کھیل ہے۔ عمران کچھ سوچتا ہوا بولا، لیکن میں جلد ہی اسے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم اب کیا کرو گے؟ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، عمران نے کہا۔ اور سنو، ان کاغذات کو ابھی اپنے پاس ہی دبائے رہو اور ہینڈ بیگ میرے پاس رہنے دو۔ مگر نہیں، اسے بھی لے جاؤ۔ میرے ذہن میں کئی تدبیریں ہیں، اور اس عمارت کے گرد دن رات پہرا رہنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ وہاں میں تمہارا مقبرہ بنواؤں گا، عمران جھنجھلا کر بولا۔ فیاض اٹھ کر پولیس کی کار منگوانے کے لیے فون کرنے لگا۔ اسی رات کو عمران بوکھلایا ہوا فیاض کے گھر پہنچا۔ فیاض سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ایسے موقع پر اگر عمران کی بجائے کوئی اور ہوتا تو وہ بڑی بد اخلاقی سے پیش آتا، مگر عمران کا معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اس کی بدولت آج اس کے ہاتھ ایسے کاغذات لگے تھے جس کی تلاش میں عرصے سے محکمہ سراغ رسانی سر مار رہا تھا۔ فیاض نے اسے اپنے سونے کے کمرے میں بلوا لیا۔ میں صرف ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا بات ہے؟ کہو۔ عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، کیا تم کبھی کبھی میری قبر پر آیا کرو گے؟ فیاض کا دل چاہا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرا کر سچ مچ اس کو قبر تک جانے کا موقع مہیا کرے۔ وہ کچھ کہنے کی بجائے عمران کو گھورتا رہا۔ تم خاموش ہو، عمران کسی ناکام عاشق کی طرح بولا۔ میں سمجھا تمہیں شاید کسی اور سے پریم ہو گیا ہے۔ عمران کے بچے؟ رحمان کے بچے؟ عمران نے جلدی سے تصحیح کی۔ تم کیوں میری زندگی تلخ کیے ہوئے ہو؟ کیا تمہاری مادہ دوسرے کمرے میں سوئی ہے؟ عمران چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا، بکواس مت کرو، اس وقت کیوں آئے ہو؟ ایک عشقیہ خط دکھانے کے لیے، عمران جیب سے لفافہ نکالتا ہوا بولا۔ اس کا شوہر نہیں ہے، صرف باپ ہے۔ فیاض نے اس کے ہاتھ سے لفافہ لے کر جھلاہٹ میں پھاڑنا چاہا۔ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ارے پہلے پڑھو تو میری جان، مزہ نہ آئے تو محصول ڈاک بزمہ خریدار۔ فیاض نے توغا و کرہا خط نکالا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں اس پر پڑی، بیزاری کی ساری علامتیں چہرے سے غائب ہو گئیں اور اس کی جگہ استحجاب نے لے لی۔ خط ٹائپ کیا ہوا تھا۔
عمران، اگر وہ چرمی ہینڈ بیگ یا اس کے اندر کی کوئی چیز پولیس تک پہنچی تو تمہاری شامت آ جائے گی۔ اسے واپس کر دو، بہتری اسی میں ہے، ورنہ کسی جگہ موت سے ملاقات ضرور ہوگی۔ آج رات کو 11 بجے ریس کورس کے قریب ملو۔ ہینڈ بیگ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے ہی آنا، ورنہ اگر تم 5000 آدمی بھی ساتھ لاؤ گے تب بھی گولی تمہارے ہی سینے پر پڑے گی۔ فیاض خط پر چکنے کے بعد عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ لاؤ اسے واپس کر آؤ، عمران نے کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں۔ تم ڈر گئے؟ فیاض ہنسنے لگا۔ ہارٹ فیل ہوتے ہوتے بچا ہے، عمران ناک کے بل بولا۔ ریوالور ہے تمہارے پاس؟ ریوالور؟ عمران اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوستے ہوئے بولا۔ ارے باپ رے، اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے لائسنس حاصل کر لوں گا۔ بس کرم کرو، عمران برا سا منہ بنا کر بولا۔ اس میں آواز بھی ہوتی ہے اور دھواں بھی نکلتا ہے، میرا دل بہت کمزور ہے، لاؤ ہینڈ بیگ واپس کر دو۔